میرا سوال یہ ہے کہ نمازوں میں لذت اور دعاؤں میں سوز کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو پڑھتے ہو نا، باتیں وہ پڑھتے ہو نا، تو حضرت نے ایک موٹا نسخہ بتایا کہ اگر تمہاری ایسی حالت نہیں ہوتی تم رونی صورت بنا لو، آدمی کی جو ظاہری حالت ہے اس کا اثر دل پہ بھی ہوتا ہے، بس پھر کبھی رونی شکل بنا لو، کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے جی حضور، پہنچتی ہے نا، بس کبھی کبھی اس تکلیف کو سامنے رکھ کے دعا کر لیا کرو تو پھر بھی رکت پیدا ہو جاتی ہے، پھر باقی دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اگر صرف درد ہو دوسروں کے لیے تو ان کے درد کو سامنے رکھ کے دعا کرو تو اس سے بھی توجہ پیدا ہو جاتی ہے دعا کی طرف۔ تو یہ اپنی حالت کو اس حالت کے مطابق کرو، شکل ایسی بناؤ تو رکت اور سوز پیدا ہو جاتا ہے، اور جب پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ آج کل ایک مربی کا کام یہ ہے، ایک مبلغ کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی وقف کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس کے سامنے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کروانا ہے، آشنا کروانا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ جب اس چیلنج کو غور کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور مانگتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کیا کہ میں اس کام کو پورا کروں اور میں سلطان نصیر بنوں خلیفہ وقت کا، اور میں نے ایک عہد کیا ہوا ہے، میں کس طرح عہد پورا کروں گا، تو ایک درد پیدا ہوگا دل میں۔ اس درد کو پیدا کریں گے تو آپ کی توجہ پیدا ہو جائے گی دعاؤں کی طرف۔ صرف ذاتی درد کے لیے دعائیں نہ کیا کریں بلکہ جماعتی درد پیدا کر کے بھی دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ذاتی مسائل کو بھی حل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کیا کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے قادیان میں ہی، غالباً مولانا مولوی سرور شاہ صاحب تھے یا مولوی شیر علی صاحب تھے کوئی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نفل پڑھ رہے ہیں مسجد مبارک میں قادیان میں ہی، اور صحیح رکوع میں نہیں جا رہے، نیت باندھی ہے، یہ ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ کہتے میں قریب جا کے گیا، ہلکا ہلکا وسپر کر رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے وہ اتنا زیادہ رکت آئی ہوئی تھی ان پہ کہ اسی فکرے کو لے کے وہ 15 منٹ دہراتے رہے۔ تو یہ تو نماز میں جو مختلف حالتیں ہیں، آپ لوگ اس پہ غور کریں، اگر ماشاءاللہ جامعہ میں پڑھنے والے ہیں اور دین کا علم بھی ہے، اور جو نماز کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اور مطلب بھی آتا ہے، اس کی تشریحیں اور تفسیریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، تو جب اس پہ غور کرتے ہوئے پڑھیں گے اور بار بار دہرائیں گے تو ایک ایسی حالت اور ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان میں بار بار دہرانے سے کہ خود ہی رکت طاری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی حضور۔